السلام علیکم ناظرین، امید رکھتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا چینل ہے دا برائٹن نیوز شریف خان کاکڑ، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تو سیکنڈ ایپیسوڈ میں اس چینل کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، آج ہم لوگ بات کریں گے علم کے اوپر۔ علم ایک روشنی کی مانند ہوتی ہے۔ علم وہ پہاڑ کی مانند ہوتی ہے جس پر چڑھ کر سارے راستے آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ علم رات کو وہ چراغ کی مانند ہو جاتا ہے۔ جب آپ راستہ بھول جاتے ہو، جب آپ کو راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو وہ علم آپ کو ہی راستہ ہی دے دیتا ہے، آپ کو روشنی دے دیتا ہے، اور دن کو ایک دھوپ کی مانند روشنی آپ کو سپلائی کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی حوالے سے کچھ بھی کام لے سکتے ہو۔ علم ہر وہ بات جو انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے، ہر وہ کسی بھی حوالے سے جب اس کو ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے، جب وہ اسٹرگل میں پڑ جاتا ہے، جب وہ جدوجہد کر لیتا ہے، تب اس کا دماغ، اس کا ایکسپیرینس، اس کا وہ جو دماغ جو ہے واسٹ ہو جاتا ہے، اس کا تھنکنگ سسٹم واسٹ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ پھر زیادہ سوچ بھی سکتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو انسان کے علم نہیں ہو، جو انسان کے علم آ جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک علم ہو جاتا ہے۔ تو علم ہمیں کئی راستے دکھا سکتا ہے۔ علم ہمیں، یعنی علم اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا علم کے پیچھے ابھی لگی ہوئی ہے۔ علم واقعی بھی ایک روشنی، انسان کو ایک تعبیر تک لے جا سکتا ہے، انسان کو ایک ڈیسٹینیشن تک لے جا سکتا ہے، انسان کو کئی راستے کو دکھا سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے، جو بھی کسی بھی حوالے سے اس کے ساتھ جو بھی علم ہو، سائنس ہو، سائنس کی طرف سے، سائنس کو کن لوگوں نے ریپریزنٹ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کام میں جو سے کام ان لوگوں نے کیا ہے کہ سائنس کو مختلف ڈیٹیلز کے ساتھ، مختلف فارمولاز کے ساتھ انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے ہمارے سامنے، اور یعنی ہم لوگوں کو، مسلمان کو، خاص کر کے مسلمان کی کتابوں سے، مسلمان کے حدیثوں سے لوگوں نے وہ علم حاصل کر کے ان کے کئی راستے بنائے ہیں۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ یونیورسٹیز اور مختلف سسٹم میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایم فلز وغیرہ، جو بھی وغیرہ، جیولوجی، جیوگرافی، پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، واٹ ایور از دیر، یونیورسٹیز اینڈ کالجز، جو بھی ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہو، جتنی بھی ہو، ابھی ان لوگوں نے اپنا ایک ان کے لیے ایک شاخ بنا دیا گیا ہے، ان کو ایک الگ الگ راستہ بنایا ہوا ہے۔ یعنی یہ سارے علم اگر دیکھا جائے تو قرآن شریف سے لیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں پرووائڈ کیا ہے، جو علم ہمیں عطا کیا ہے، یہ صرف انہوں کی ذمہ داری تو نہیں تھی جو پاسٹ میں گزر گئے۔ اب ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے قرآن شریف کے حوالے سے، حدیثوں کے حوالے سے، یعنی یہ اتنا بڑا علم ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف اور حدیث کے حوالے سے اگر ہم لوگوں کے اوپر ریسرچ کر لیں، یعنی ان کا مختلف، اسی طرح جن لوگوں نے مختلف یہ جو ڈپارٹمنٹس ان کے اگر ہم لوگ بنائے، ہم لوگ اگر ان کے ڈپارٹمنٹس مختلف کتابوں کے حوالے سے، کتب خانے کے حوالے سے ہم لوگ بنانے، ان کے اوپر ریسرچ کر لیں، ان کے اوپر تفسیر کے ساتھ ہم لوگ ان حدیثوں کو پڑھے، ان قرآن شریف کو پڑھے۔ قرآن شریف تو اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کا علم ہے، ہمیں پرووائڈ کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ پاک کی علم ہے، یہ سب کچھ قرآن شریف، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں سے شیئر کیا ہوا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ہی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ابھی اس کے اوپر ریسرچ کرے، قرآن شریف کے مختلف آیتوں کے اوپر۔ ابھی یہ جو میں نے کہا تھا علم، یہ سارا علم، ابھی جو بھی علم ہو، ابھی ہمارے لیے اسلام خود ایک، اگر دیکھا جائے، ایک پاور ہے۔ قرآن شریف خود ایک پاور ہے۔ حدیث مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1445 سال پہلے ہمیں بتایا کہ جو طریقہ کار انہوں نے کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے؟ تو وہ علم رکھتا تھا، وہ جانتا تھا، اللہ نے ان کو پرووائڈ کیا ہوا تھا، اللہ نے ان کو سب کچھ، ہر وہ علم سے نوازا تھا۔ تو ہر وہ طریقہ کار جو سائنس، مختلف مشینری وغیرہ سے جو ابھی یہ لوگ سائنس تجربہ کر رہے،
ایکسپیرینس آبزرویشن وغیرہ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ طریقہ کار کے اوپر، تو وہ علم رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ابھی یہ دیکھو ماشاءاللہ ان کے الحمدللہ ہم امتی ہیں ایسے پرسنالٹی کے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ زندگی میں یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم دیا ہوا تھا، اتنا علم دیا ہوا تھا کہ وہ آج کے دور میں ہم لوگ جو زندگی گزارے وہ ہمارے لیے کتنے بہتر ہو سکتے ہیں، ان کے طریقہ کار، ان کا جو علم، ان کی جو باتیں ہیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہو سکے، ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، بہت ویلیبل ہے ہمارے لیے، یقین کریں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جو مسلمانوں نے ٹیکہ اٹھایا ہوا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ٹیکہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے، ہم لوگ مسلمان جیسے بھی ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، جیسے بھی عملیات کے اوپر، فضائل کے اوپر، حرکتوں کے حوالے سے، سوچ فکر آئیڈیالوجی یا جس کی سوچ کسی بھی حوالے سے، پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام سے تو نوازا ہے کہ ہم الحمدللہ آج مسلمان ہیں اور ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ایمان خود ایک علم ہے، اس کے اوپر کون تفسیر کرے گا، اس کے اوپر کون بات کرے گا، اور جتنے پرسنالٹیز یعنی یہ سارے ہمارے جو پیغمبرز آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی آئے ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آخری پیغمبر ہے ہمارا، یعنی سب نے ایک علم لایا ہوا تھا، سب علم کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ علم صرف اس دنیا میں ایک علم ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ سچ کا راستہ ہو سکتا ہے، اسلام کا راستہ ہو سکتا ہے، مومن کا راستہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ اخلاص کا راستہ ہو سکتا ہے، وہ جو سارے پیغمبروں نے لایا تھا، سارے امتوں کے لیے لایا تھا۔ یہ بھی جتنے ابھی دنیا میں جتنے بھی مذہب کے اوپر یہ لوگ جو ابھی ان کو پوجا کرتے ہیں، جس طرح ان کی عبادت گاہ وغیرہ ہے، کن کی پوجا کرنی چاہیے یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا علم کیا ہے؟ قرآن شریف ہے، سب سے بہترین کتاب قرآن شریف ہے، تو سب سے بہترین باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے بہترین حرکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو علم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کنوں کو دیا ہے، کن کو علم سے نوازا کیا ہے؟ مسلم کنٹریز کے مختلف ادوار سے اگر دیکھا جائے، مختلف سائنٹسٹ مسلمز آئے ہوئے ہیں، ہمیں مسلمانوں ویسے بھی مسلم سائنٹسٹ ابھی وہاں ان لوگوں نے تو یہ لوگ کہاں تھے اس وقت جب کوفہ، بغداد، مصر، شام میں اتنے بڑے بڑے لائبریریز تھے، اتنے بڑے بڑے لائبریریز تھے کہ دنیا کے تمام وہ جو حکیمز وغیرہ تھے، یعنی کسی بھی حوالے سے وہ لائبریریز میں آ کے اپنا علم حاصل کرتے تھے۔ یعنی یہ علم، یہ لائبریریز صرف اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ صرف سائنس یعنی ہر حوالے سے، جڑی بوٹیاں، ہر مخلوق کے حوالے سے، دنیا میں جتنے بھی وہ جو مخلوق ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی زندہ مخلوق ہوتے ہیں، اللہ ان کو پالتے ہیں، اللہ ان کو رسائی کرتے ہیں۔ یہ تو یہ علم ہے، یہ سارا جو ہے یہ علم کے حوالے سے ہے۔ یہ لائبریریز میں یہ جو مختلف لوگ آتے تھے، مختلف حوالے سے علم لے جاتے تھے، کیونکہ علم کے واقعی بھی وہاں پہ بہت بڑے بڑے لائبریریز تھے، وہ جو علاقو خان اور چنگیز خان نے پھر تباہ کیے تھے۔ ہم مسلمانوں سے محروم ہو گئے تھے، لیکن مسلمان تو شکر ہے الحمدللہ قرآن شریف اور حدیث سے تو محروم نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا راز ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ۔ ہم جیسے بھی ہے ابھی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مختلف جو ان سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، جو قرآن شریف سے، جو حدیث مختلف طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طریقہ کار سے جو فائدہ اٹھایا گیا ہے مسلمز نے۔ اب دیکھو نا، ایک میں نے آپ سے کہا کہ بندہ جب ایک شروعات کر لیتا ہے علم حاصل کرنے کی، تو علم حاصل کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اپنے سوچ فکر آئیڈیالوجی کی وجہ سے وہ کدھر پہنچ جائے، وہ اپنے ڈیسٹینیشن اور تعبیر راہ پر پہنچ جائے کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ایک جگہ تک پہنچنا چاہیے۔ ایک روزی کا باعث تو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ویسے علم کو روزی کا باعث تو نہیں بننا چاہیے، علم اپنی جگہ صحیح رہنی چاہیے۔
علم سے ابھی ہم لوگوں نے یہ روزگار وغیرہ بنایا ہوا ہے. علم تو اس وجہ سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کدھری جگہ تک پہنچے. ہم لوگ ڈیسٹینیشن اپنا علم تو ہمیں خدا سے جا ملا لیتا ہے. علم جس کے پاس ہے وہ خدا کو جا کے پہچان سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے. جس کے پاس علم نہ ہو، ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ علم کے بارے میں جو ابھی پریزنٹ ٹائم اگر دیکھا جائے 2021 اور 22 کے لحاظ سے، تو علم رکھنے والے کون ہیں؟ علم کی خزانہ کن کے پاس ہے؟ علم کے خزانہ علم کا جو خزانہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے. ہم لوگوں نے کوشن میں اس کو لپٹا کے پھر ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اس کا وظیفہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس کا تفسیر وغیرہ، اس کا مطلب، اس کا جو آیات اللہ پاک نے ہر حوالے سے سارے مخلوقات کے لیے جو بھی ہو، اس دنیا میں جو بھی ہو، جتنے بھی پہاڑی، ماؤنٹین، سمندر، یہ سارے انسان اشرف المخلوقات کے تابع فرمایا ہے. اور اشرف المخلوقات کیوں؟ کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ابھی علم کا صحیح دفاع کون کر سکتا ہے؟ اب علم کا خزانہ تو ہمارے پاس ہے. قرآن شریف جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے نوازا ہے. ہم جس طرح بھی ہیں، ہم عملی حرکات سے، ہم سوشل حرکات سے جس طرح بھی ہیں، ہم برے ہیں، ہم گنہگار بھی سے، ہم کمزور بھی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے سے نوازا ہے. قرآن شریف کو سینے سے لگانے کو سے ہمیں نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا رحم ہے. تو ابھی یہ علم ہے، ایک ہمارے پاس ہے، خزانہ ہمارے پاس ہے. چلو ٹھیک، ان لوگوں نے کیا کیا، ان المسلمز نے، کہ ان سے فائدہ اٹھایا ہوا، باقاعدہ فائدہ اٹھایا ہوا ہے. یہ لوگ ابھی تو تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، یعنی علم حاصل کر کے ان سے ابھی استفادہ ہو رہے ہیں. ابھی خزانہ جو ہمارے پاس ہے، اس خزانے سے ہم لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہوا ہے. کوئی تفسیر ایسا وغیرہ نہیں بنایا ہوا ہے، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا ریکارڈ نہیں بنایا ہوا ہے کہ یعنی مسلم سائنٹسٹ اس وقت اپنے ہی کتاب عربی میں، یعنی اس وقت یہ جون سے بھی سائنٹسٹ وغیرہ تھے، جون سے زبان میں، وہ اکثر فارسی میں بھی لکھے جاتے تھے، تو عربی میں بھی لکھے جاتے تھے. تو اپنے کتاب کے والے سے مختلف فارمولوز کے ساتھ، مختلف ڈیٹیلز کے ساتھ، وہ عربی اور فارسی میں اس کی ڈیٹیلز لکھے ہوئے تھے. مختلف لائبریریز میں بڑے بڑے کتابیں تھے. مسلمان کی تاریخ بہت ہی بڑی ہے. مسلمان ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت، یعنی کچھ قوموں کو نوازا ہوا ہے اسلام سے، جن میں ہم لوگ بھی ہیں. تو ابھی یہ علم کا ہم نے کہا تھا کہ استفادہ کیسے حاصل کرنا چاہیے. علم تو بندے نے حاصل کیا، ابھی کیا کرے؟ ایک راہ دکھنا چاہیے ان کو، ایک خواب دکھنا چاہیے ان کو، ایک صحیح راستہ ملنا چاہیے، ایک مقصد ان کو ملنا چاہیے کہ اس دنیا کا مقصد صرف ہے علم حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. علم کیا ہے؟ علم ایک اچھائی کا نام ہے، علم ایک خوبی کا نام ہے، علم ایک ہمدردی کا نام ہے، علم ایک سمپتی، ہمدردی، قرابتی کا نام ہے. ہم نے سیکھا، ہم نے آپ تک پہنچایا، آپ نے سیکھا، آپ نے دوسروں تک پہنچایا. یہ علم ہے. اب اس کا صحیح استفادہ ہم لوگ کیسے کریں گے؟ صحیح استفادہ اب جنہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، خاص کر کے میں اس وقت نن مسلمس کی بات کر رہا ہوں، امریکہ، اسرائیل جو بھی ہے اس وقت، جنہوں نے علم حاصل کیا ہوا. اب اس میں علم کا حاصل کرنا مقصد کیا یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی اس کا رزلٹ نہ نکالے. اب جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اچھا سمجھ ہی لیتا ہے. آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے اس علم کو آپ نے کہاں استعمال کیا ہے؟ پوزیٹیو مائنڈ سے، نیگیٹیو مائنڈ سے، آپ نے غلط ارادے کے ساتھ، کس مثبت. اب علم تو آپ کو، اب جتنا بھی سخت ہو، آپ کو سوٹ بنا لیتا ہے، آپ کو نازک کر لیتا ہے، آپ کا دل، آپ کا دماغ. پھر جب آپ عقل کے مجبور ہو جاتے ہیں، آپ عقل کے مانے جاتے ہیں، پھر آپ کا زور سسٹم آپ کے اوپر پھر وہ زیادہ زور نہیں لگا سکتا آپ کو. یہ جو قوت ہوتا ہے، جو طاقت ہوتا ہے، یہ جو بے عقلی ہوتی ہے، جو بے خوفی ہوتی ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، تو یہ بندہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ علم جب حاصل کر لیتا ہے. علم وہی ہے جس سے استفادہ حاصل کر سکے. الحمدللہ مسلمانوں کو تو اللہ نے نوازا ہوا ہے، جس حالت میں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، کمزور ہے. اب دیکھو نا، اب اگر ہم مسلم کنٹریز کے عملیات کو بندوں کے عملیات کو دیکھ کے، میں خود بھی کمزور ہوں، بندے کے عملیات کو دیکھا جائے تو سارے کمزور ہوتے ہیں، سارے بدعملی ہوتے ہیں، سارے جس طرح بھی کسی نہ کسی گناہگاری مبتلا ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں ان سے بہتر نوازا ہے، جنہوں نے
ابھی دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسرائیل میں ہے، یعنی ان کے ایم پیز ان کے ایم فلس کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈیز کے بندے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ علم کی زیادہ سسٹم، یعنی وہ ان لوگوں نے زیادہ حاصل کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن ابھی علم کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ علم جب آپ نے اتنا علم حاصل کیا، آپ اتنے آگے چلے گئے ہو، آپ نے اتنے ایڈوانس ہو گئے ہو، آپ دوسرے یعنی کسی بھی حوالے سے آپ نے سائنس میں بہت ترقی کیا ہوا ہے، لیکن یہ ترقی آپ غلط استعمال کر رہے ہو یا صحیح استعمال کر رہے ہو؟ اب اللہ کو کیا پسند ہے؟ یہ ترقی تو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کو آپ کا یہ ارادہ تو پسند نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو ضعیف اور ضعیف کریں، آپ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں. یہ وقتوں سے آ رہا ہے، یہ تاریخوں سے آ رہا ہے. جو بندہ تاریخ سے واقف ہوتا ہے وہ تو پھر یہ سب کچھ جانتا ہوتا ہے کہ جون سے خلاف سازشیں، پالیسیز وغیرہ جو مسلمانوں کے خلاف بنتے ہیں. تو یہ آپ کا علم کا وہ وجہ ہے. آپ نے علم کو یہ رزلٹ دیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو آپ ڈسٹرب کرو. ساری دنیا مسلمانوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے. مسلمانوں آپ تو چاہے ایک بندہ بھی مسلمان نہ رہے، روح بھی مسلمان کا نہ رہے، کیونکہ آپ نے اتنا علم کیا ہوا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو اسلام سے نہیں نوازا ہے. اسلام سے نوازنے والے تو دیکھو مسلم کنٹری جتنے بھی ابھی کمزور ہے، کسی بھی حوالے سے، اکنومیکل لحاظ سے یا کوئی سوشل لحاظ سے یا کوئی ایسا پریشر وغیرہ ان کے اوپر ہے، غلام ابھی تک بنے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے ہمیں شکر ہے الحمدللہ اسلام سے نوازا ہوا ہے، ایمان سے نوازا ہوا ہے. ایمان ہمارے حوالے کیا ہوا ہے، اسلام ہمارے حوالے کیا ہوا ہے، دین ہمارے حوالے کیا ہوا ہے. ہم نے ہم کو لے جانا ہے، آگے لے جانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے ایک اچھی سوچ کے ساتھ. اب علم کا فائدہ کون حاصل کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں نوازا، علم سے ہم لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو علم حاصل کر چکے ہیں، کیا علم اس لیے تھا کہ آپ خدا سے منہ موڑ لیں؟ کیا علم اس لیے تھا کہ آپ اللہ سے منہ موڑ لیں؟ یعنی اتنی اچھی اچھی زندگی آپ کو نصیب فرمائی ہے. آپ کی کسی بھی حوالے سے آپ لوگوں کو اس دنیا میں اتنا نوازا ہے. آپ لوگوں کو یہ سوچ فکر ہونا چاہیے کہ کاروبار، کھانے پینے کا، دوسرے حوالات زندگی سے، اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی ایسا ذات تو ہونا چاہیے جن کے آگے ہم لوگ سجدہ کریں. کوئی ایسا ذات تو ہونا چاہیے، وہ اللہ پاک ہے. وہ ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، ہم لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ پاک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اسلام سے نوازا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان سے نوازا ہوا ہے. ہم بہت شکر گزار ہوں گے، بہت اللہ پاک کے بہت شکر گزار ہوں گے. اور جنہوں نے علم کا غلط استعمال کیا ہوا ہے تو وہ بھی رب کے بندے ہیں، لیکن غلط چل رہے. تو علم سے استفادہ صحیح لینا چاہیے، استفادہ غلط نہیں لینا چاہیے. علم جو بندہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خدا کے نزدیک پہنچنا چاہیے، وہ اللہ کے نزدیک پہنچنا چاہیے، وہ اللہ کو پہچاننا چاہیے کسی بھی حوالے سے. اب حقیقت بھی یہی ہے کہ صرف واقعی اللہ ذات کا رہنے والا ہے اور کسی کا نہیں رہنے والا ہے. مختلف جنریشن گئے، یہ جتنے بھی ایم پیز یا پی ایچ ڈیز ہولڈرز ہو جائے، جتنے بھی یہ لوگ سائنس میں ترقی کر جائے، لیکن یہ پھر بھی اندھیرے میں چل رہے. یہ ترقی جتنی بھی ترقی کر پائے، دنیا کی جتنی بھی خوشی ان کو مل جائے، لیکن یہ پھر بھی اندھیرے میں ہے. اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے صرف ایک چیز حاصل نہیں کیا ہے، وہ ہے ایمان. اور ایمان اللہ کا بہت بڑا رحم ہے بندوں کے اوپر، اللہ کا بہت بڑا رحم ہے مسلمانوں کے اوپر. جو بھی اس کا لاحقت اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. اب مجھ جیسا دوسرے جیسا لوگوں کو، ہم سارے مسلم ابھی عملیات کے اوپر ہم لوگ کمزور ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہوا ہے. اللہ پاک کی بہت بڑی رحم ہے. ہم لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں. ہم لوگ مانگتے ہوتے خواہشات شیطان ہمارے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں شیطان ہمارے ساتھ. ہم کچھ بھی مانگے، ہم کچھ بھی خواہش کریں، ہم لوگ کچھ بھی مثال وہ لمٹ کراس کر لے، دائرہ کراس کر لے، اللہ پاک بھی تو بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دائرے میں ہوتا ہے. دائرے سے آپ ہٹ جائیں گے تو پھر دائرے سے آپ ہٹ ہی جاتے ہو پھر. تو یہ جو علم کا استفادہ ہوتا ہے، تو میرے بھائی یہ علم ترکیب سکھاتی ہے. علم حرکتوں میں شائستگی لاتا ہے، علم مزاج میں شائستگی لاتا ہے، علم باتوں میں خوبصورتی لاتا ہے. علم جو ہے وہ انداز میں نرمی لاتا ہے. انداز میں ایسی خوبصورتی ہوتی ہے کہ بندہ دور سے پہچانا جاتا ہے
کہ واقعی بھی یہ کچھ سمجھدار ہے. تو علم سے ہمیں صحیح استفادہ حاصل کرنا چاہیے. تھینک یو ناظرین. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ بات کریں گے. یہ میرا چینل ہے دا پریٹر نیوز کے ساتھ شریف خان. آپ کی دعا انشاءاللہ، اور یہ چینل لائک اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.